اس زمانے میں دروازے تھے، تاریخ میں ثابت ہے، احادیث میں ثابت ہے، مکے میں بھی مدینے میں بھی کعبۃ اللہ کا دروازہ، اس کا بھی ذکر حدیث میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ قبلہ عقلی دلائل بھی اگر ہم پیش کریں تو بہت سارے، کہ اس زمانے میں عربوں کے درمیان سخت دشمنیاں ہوتی تھی اور طولانی تر جنگیں چلتی رہتی تھی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جب کوئی حالت جنگ میں رہے وہ اپنے دفاع کے لیے دروازہ بھی نہ بنائے؟ لہذا یہ جو اعتراض آپ نے فرمایا کہ جناب اس زمانے میں دروازے ہی نہ تھے، تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو کسی نے کیسے آگ لگائی؟ اس کے جواب میں ہم نے یہ چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر ہم نے چند لوگوں کی صحابیت سے انکار کیا ہے، بلکہ یہ صحاح میں اور بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا کاظمی صاحب، مجھے امید یہی تھی آپ سے کہ آپ انشاءاللہ علمی انداز سے اور شیعہ حضرات کی علمی نمائندگی کرتے ہوئے علمی مفاہیم و مباحث کا بیان فرمائیں گے۔ آپ نے دروازے سے متعلق جو بات کی اور اچھے دلائل آپ نے بیان فرمائے کہ اس زمانے میں دروازے تھے۔ دراصل آپ نے گفتگو کے ایک پہلو کی طرف اشارہ فرمایا کہ دروازے تھے اس زمانے میں، لیکن چونکہ ہماری گفتگو کا جو محور اور مقصد ہے وہ تھا کہ جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ فرمایا کہ وہ لوگ صحابہ جن کو آپ نہیں مانتے، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی آل مبارکہ کو ایذاء تکلیف پہنچائی، یا بقول شیعہ حضرات کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پر آگ لگائی۔ یہ ہے آپ کی گزشتہ ارشادات اور فرمودات کا خلاصہ۔ تو ضمناً میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں دروازے نہیں تھے، خصوصاً فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پاک کا دروازہ۔ ورنہ جہاں تک صرف دروازے سے متعلق بات ہے تو یہ بات صحیح ہے، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ باب کعبہ مشہور ہے، اور اس سلسلے میں مجھے ایک حدیث، بڑی مشہور حدیث ہے، عموماً شیعہ حضرات بیان کرتے رہتے ہیں، میں اس کو اس اعتبار سے اور اس نقطہ نظر سے دہرا رہا ہوں کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق وہ حدیث، وہ شیعہ بیان کرے غیر شیعہ بیان کرے، مستند ہے، ہم اہل سنت اس کو مانتے ہیں۔ مثلا وہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں باب کا دروازے کا تعلق سے حوالہ موجود ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ تو جہاں تک دروازہ اور باب اور ابواب کا تعلق ہے، قرآن کریم میں بھی وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطہ، باب کا ذکر موجود ہے، تو دروازے ہوں گے، یقیناً اس زمانے میں ہوں گے۔ اور کعبے کا دروازہ تھا، یا مدینہ علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جیسے کہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ لیکن یہ ایک عام گفتگو ہے، اور
عمومی انداز میں دروازوں کا ذکر آپ نے فرمایا اور ہم نے سنا اور تسلیم کرتے ہیں، قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، لیکن بات پرٹیکولرلی جو ہو رہی ہے وہ اس نقطۂ نظر پر ہو رہی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ موجود تھا، اور اگر موجود تھا تو اسے آگ لگائی گئی جیسا کہ آپ حضرات دعویٰ کرتے ہیں، اور آگ اگر لگائی گئی تو کیا اس کے متعلق آپ کے پاس متیقن قسم کی وہ احادیث ہیں جو مسلمانوں کو مطمئن کر سکیں کہ واقعاً یہ بات ہوئی؟ ایسا نہ ہو کہ واعظانہ یا راویانہ قسم کی ایسی ضعیف حدیثوں سے آپ کوئی بات لے کر آئیں کہ بھئی فلاں حدیث میں فلاں حدیث ہو. مثلا یہ آپ نے امام احمد بن حنبل کی جو حدیث اور روایت بیان کی ہے، تو امام احمد بن حنبل کی مسند امام احمد بن حنبل معروف ہے، مشہور ہے، دروازے کا تعلق سے آپ نے اسے بیان کیا، اسے تسلیم کرتے ہیں ہم. لیکن دروازہ در فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ثابت کرنا اب آپ پر منحصر ہے، اور اس پر آگ لگایا جانا، اور آگ لگانے والے کون تھے؟ بہتر یہ ہوگا کہ اس سلسلے میں آپ حضرات شیعوں کی روایات کو بیان نہ کریں، اور اگر سنیوں کی روایات کو بھی بیان کریں تو مہربانی کر کے یہ ذہن میں رکھیں کہ احادیث کی مختلف قسمیں ہیں. حدیث قوی ہے، ضعیف ہے، مرسل ہے، حسن ہے، مستند ہے اور قوی ہے. تو اس اعتبار سے آپ ان روایت متعلق اگر بیان کرتے ہیں تو ان کو سامنے لے کر آئیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ مفتی صاحب، آپ نے بہت ہی منطقی اور عقلی بات کہی کہ واقعاً بغیر دلیل کے دعویٰ کرنا خلاف عقل ہے. جب ہم لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا گیا ہے، تو ظاہر اس کے لیے ہم دلائل بھی رکھتے ہیں، اور وہ دلائل ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے یہ بھی صحیح فرمایا کہ ہم اگر اپنی کتابوں سے یہ حوالے پیش کریں تو آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. لہذا یہ چند جو حوالے ہم پیش کر رہے ہیں، اس سے آپ مسئلے کی نزاکت کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ صرف آگ لگانا نہیں تھا کہ چند لوگوں نے جا کے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائی اور توہین کی اور چلے آئے، بلکہ مسئلہ اس سے بھی خطرناک تر اور نازک تر ہے، جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے کہ نہ صرف آگ لگائی بلکہ وہ آگ کا دروازہ جو تھا وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ گرایا گیا. اور بہت ساری کتابوں نے، اہل سنت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ یہی دروازہ گرانا سبب بنا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا. اب یہ چند کتابیں، ان میں جو اہم کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین الحاکم کی، کہ جنہوں نے وہی اصول اپنایا ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا، انہوں نے بھی اسے نقل کیا ہے. تاریخ خمیس نے بھی نقل کیا ہے، الملل والنحل نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، السنن الحافظ بیہقی کی انہوں نے بھی اسے نقل کیا ہے، ریاض النظرہ محب تبری کی، کنز العمال المتقی ہندی کی انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، حیات الصحابہ کاندہلوی کی انہوں نے بھی اسے نقل کیا ہے، جامع الاحادیث الکبیر حافظ سیوطی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا سبب اور گھر پہ